اللہ کی معرفت بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو خلق کر کے ایسا نہیں کیا کہ ان سے بیگانہ ہو جائے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ہم سے محبت کرو، لیکن جس دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے اتنی آسائشیں تم کو ہم نے دی ہیں کہ تم ان کی محبت میں ہم کو بھول جاؤ گے۔ یہ بات ہم اپنے علم اور ارادے سے جانتے ہیں، اور ہم نے جان کر اتنی نعمتیں اور اتنی آسائشیں تم کو دی ہیں صرف اس لیے کہ ہم تمہارا امتحان کریں کہ ہماری بنائی ہوئی چیزوں سے زیادہ محبت ہے یا ہم سے محبت ہے۔ اس لیے ہم کچھ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجیں گے جو تم کو یہ بتائیں گے کہ رب کی محبت تمہارے لیے نعمت ہے۔ ہاں، ہم کبھی نظر نہیں آئیں گے، ہمارے چرچے ہی تم سنو گے، ہماری باتیں سنو گے، ہماری صفات سنو گے۔ کبھی دل میں خواہش اور تمنا تڑپے گی کاش اپنے رب کو دیکھ سکتے، اس لیے ہم نے ایسے لوگ بھیجے کہ ان کو دیکھ کر تم یہ سمجھ لینا کہ جب یہ ایسے ہیں تو رب کیسا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ منصب، یہ وقار، یہ عظمت ان کو ہم نے عطا کی ہے، اس لیے کہ وہ خاص اس نور سے ہیں جو نور ہمارے خزانہ قدرت کا ہے۔ ان کو ہم نے ہر صفت سے آراستہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے تمہیں میں سے کچھ انسان اس بات کی ہوس کریں گے کاش ہم بھی ان کے جیسے بن جاتے۔ وہ ویسے بن تو نہیں پائیں گے، لیکن انتقاماً اس منصب کو ان سے چھیننے کی کوشش کریں گے جو ہم نے ان کو مادی دنیا کے لیے عطا کیا ہے۔ ان کے روحانی منصب سے تو کوئی وہ چھین نہیں سکے گا۔ تمہارا جھگڑا سے زمینوں پر رہ جائے گا، اور زمین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مادے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے ان کو وہ حسن دے دیا، بس دے دیا تو ان کو دے دیا۔ یہ اجل سے ان کے لیے تھا، چونکہ میں خود حسین ہوں اس لیے میں نے ان کو وہ حسن دیا جو میرا حسن ہے۔ اب یہ شکوہ نہ کرنا کہ سب کو ایسا کیوں نہیں بنایا، ہم اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ازل سے تم بھی ہماری تصدیق اور تقدیس کر رہے ہوتے تو ہم کو بھی ایسا حسن دے دیتے۔ ہم نے تو عالم زر میں یہ بات بتا دی تھی، جو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہے گا، جو سب سے پہلے لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ کہے گا، اس کے بعد جو سب سے پہلے علی اللہ کہے گا، وہ ہماری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہوگا۔ اس کو ہم حسن دیں گے، اس کو ہم عظمت دیں گے۔ اگر وہ شیر ہی ہوگا تو ہم اس کو جانوروں کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اگر وہ حدود ہوگا تو ہم اس کو پرندوں کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اگر وہ پھول ہوگا تو ہم اسے گلاب کا پھول بنا کر سب سے افضل قرار دے دیں گے۔ ہم نے مخلوقات سے پوچھا تھا اور دکھا کر پوچھا تھا، میں تمہارا رب بول رہا ہوں اور یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد ہے، اور یہ میرا ولی علی ہے، یہ بتاؤ اس سے محبت کا اقرار کرو گے یا نہیں؟ جن جن نے بغیر تعامل کیے آواز دے دی ہم نے انہیں پہچان لیا۔ پھر میں نعمات سے ہم انہیں کو سرفراز فرمائیں گے کہ جن جن نے سب سے پہلے اقرار نبوت اور اقرار ولایت کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ حسن جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ ان کے نور میں ازل سے تھا۔ ہم تمہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ میں کیسا حسین ہوں، اور تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ جاننا چاہو کہ میرا حسن کیسا ہے، لیکن بس ان کے حسن کو دیکھنا اور حیران ہو جانا۔
یہی حیرانی ہے تمہاری کہ کیا حسن ہے. یہ حسن اس لیے دیا کہ میں حسن پسند ہوں. میں ہر خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہوں. بس صورت اس لیے بنائے کہ انہوں نے ولایت علی نہیں دی. کائنات میں جہاں کی بدسوسی دیکھنا یہ ان کی سزا ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا. حسن کا ایک معیار ہوتا ہے. سمندر کا پانی اچھا لگتا ہے, برا نہیں لگتا, لیکن ہم نے اس کو ساری بنا دیا. جس سمندر نے ولایت علی کو سب سے پہلے قبول کیا اس پانی کو میٹھا بنا دیا. ہم نے معیار ہی ولایت علی کو قرار دیا اور محشر تک یہی معیار رہے گا. اب اس مسلسل گفتگو صدیوں سے ہو رہی ہے کہ ولایت علی کو اس نے ہر چیز کا مرکز قرار دیا. اس کو جاننا چاہیے, اسے پہچاننا چاہیے. آدم نے کوئی خطا نہیں کی, بس اس کو دیکھ کر خواہش کی تھی کاش یہ سارے صفات ہم میں بھی آ جاتے. آدم نے حسد نہیں کیا تھا, رشک کیا تھا. رشک گناہ نہیں ہے, حسد گناہ ہے. آدم کو حسد نہیں ہوا تھا بلکہ ان کو دیکھ کر رشک ہوا تھا. دل میں یہ آیا تھا کاش ہم بھی ایسے ہوتے. لیکن ہم نے کوئی کم حسن نہیں کیا تھا آدم کو, وہ بھی خوبصورت بنایا تھا. لیکن جس طرح علم پر علم ہے, عالم بے عالم ہے, اسی طرح حسن پر حسن ہے, حسن پر حسن ہے. اور ہر انسان اپنے معیار کے مطابق حسن کو قرار دیتا ہے. آپ اس سے لڑ نہیں سکتے کہ کون کس چیز کو خوبصورتی قرار دے رہا ہے. لیکن وہ خوبصورتی جسے رب کہہ دے کہ یہ خوبصورت ہے تو وہ کتنی خوبصورت ہوگی. کتابیں بھر گئیں, لکھ دی گئیں کہ سرکار کا سراپا کیا تھا, سرکار کا حسن کیا تھا. ایک ایک چیز کتاب میں لکھی گئی. چہرہ, جسم, ہاتھ, پیر, رفتار, گفتار, انداز گفتگو, ہر چیز کو محفوظ کیا گیا اور کتابیں بھری ہوئی ہیں. اور آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے دین کو خوبصورت بنایا, اور دین کو اگر کوئی قبول کرنا چاہے تو دلائل کی ضرورت نہیں بلکہ وہ صرف صورت محمد کو دیکھ لے. صورت محمد کو دیکھ لے تو ایمان لا سکتا ہے صرف دیکھ کر. تو بلال صرف شکل دیکھ کر ایمان لائے تھے, اور انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ آپ کا تو حسن ایسا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے. کلمہ پڑھنے کو دل, تو کہاں کہاں حسد ہو گیا. اس کی بھی کہانی بہت طویل ہے. ہم نے حسن کا خزانہ ان پر سے لٹا دیا, ہم نے ان کو سخی بنا دیا, ہم نے ان کو شجاع بنا دیا. تمام صفات دے دی. ظاہر ہے کہ تم نہ ہماری سخاوت دیکھ سکتے ہو, نہ ہماری شجاعت دیکھ سکتے ہو, نہ تم ہمارا کرم دیکھ سکتے ہو, نہ تم ہمارا رحم دیکھ سکتے ہو. اس لیے کہ رحم و کرم چہرے سے ظاہر ہوتا ہے, اس لیے ہم نے 14 کو اپنا چہرہ بنا دیا. یہ اتنی طویل فہرست ہے کہ قریش کو, مکے والوں کو بنی ہاشم سے کیوں حسد ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کی دین تھی اور وہ چلتے رہے اور کرتے رہے. ظاہر ہے کہ وہ صفات ان میں نہیں تھی اور وہ پا بھی نہیں سکتے تھے. پڑھ لیجیے اٹھا کے بادشاہی کی تاریخ. بھینگوں کو بھی تخت پہ بٹھایا, ٹیڑھے منہ والوں کو بھی تخت پہ بٹھایا, بے ڈول قد والوں کو بھی تخت پہ بٹھایا. چہرے پر ایک بال نہیں اور مرد ہیں, بٹھایا. تو یہ وہ حسد تھا جو اندر تھا وہ نکل پڑا. تو اس سے رب اپنے دین کے لیے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی اس کو معاذ اللہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہماری بنائی اس قیمتی شے کی قدردانی نہیں ہو رہی ہے. اپنا 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 سوچ رہے, بلکہ وہ خوش ہوا کہ خوب حسد کیا تم نے, خوب حسد کیا اور تم نے ہم سے بغاوت کی بجائے اس کے قبول کر لیتے.
تمہارے ذہن میں بغاوت آ گئی. کبھی نہ آتی بغاوت اگر وہ تمہارے دماغ میں شرک بن کے داخل نہ ہوتا. جس نے پہلی بار مجھ سے بغاوت کی تھی اس کو بھی اسی بات پر حسد ہوا کہ آدم کو اتنا اچھا بنا دیا. پہلے تو وہ مٹی کا سمجھ رہا تھا, جب آدم کا حسن دیکھا اور روح آئی تو جل کے خاک ہو گیا, جل کے خاک ہو گیا. اور پھر آہستہ آہستہ رب نے اپنی ان چھپی ہوئی خزانے کی دولت کو ظاہر کرنا شروع کیا, اور آتے آتے پنجتن جب آ گئے تو اس نے پورے خزانے کو واضح کر دیا. اب ظاہر ہے کہ حسد اتنا بڑھ گیا حسد, لیکن حسد اپنی جگہ ہے. ایک شجاع اور بہادر سے کوئی حسد کرے تو دل میں ہی حسد کر سکتا ہے, اس کے مقابل نہیں آ سکتا. تو علی جیسے شجاع کو دیکھ کر حسد تو ہو سکتا تھا, لیکن مقابل آنے کی ہمت نہیں تھی. اور وہی آئے جو اپنی جان سے ہاتھ دھو لے, اس لیے کہ مولا علی کی ضرب کے لیے یہ ہے کہ جو ضرب کے سامنے آ گیا پھر وہ بچا نہیں. ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی کی ضرب سے کوئی بھاگ کے نکل گیا ہو اور اپنی جان بچا گیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. جو آیا سامنے وہ مر کے رہا, وہ دو ٹکڑے ہو کر رہا. دیکھیے آج کل انہوں نے کہہ تو دیا کہ بجلی 10 دن نہیں جائے گی, لیکن ایک اور تماشا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ اس کا جو گھٹا بڑھا رہے ہیں وہ, تاکہ بولے کسی کی طرح تھوڑا بہت پریشان کر سکیں, تھوڑا بہت پریشان کر سکیں. تو ظاہر ہے کہ علی کو کتنا پریشان کر سکتے تھے, کتنا پریشان کر سکتے تھے. ایک شجاع کے سامنے کیا چیز لا سکتے تھے, لیکن اس کے بعد کوشش تو کرتے تھے نا, بہت کوشش کرتے تھے کہ بھئی جنگ احزاب میں عمرو ابن عبد الود کو لے آئے, سمجھے کہ ہم بہت بڑا پہلوان لے آئے اور اس کو نمائندہ بنا کر لے آئے. خیبر میں ظاہر ہے کہ یہودیوں نے بہت دنوں سے 4 بڑے پہلوان تیار کر رکھے تھے, برابر کے چاروں بھائی, حارث, مرب, انتر, یہ سارے بھائی ہیں, اور یاسر 4 بھائی تھے, مرب, حارث, انتر اور یاسر. صحیح کرو انجم, یا تو بن کر دو باہر کے مائے کو, یا پھر کیا مجبوری ہے, کیا کیا جائے. مطلب اس کے لیے کیا علاج ہو سکتا ہے کہ عزاداری کو خراب کرنا. وہ تو خیر باہر والے کیسی والے, اور وہ تو ہیں اپنے بھی تو پیچھے لگے ہوئے نا. مطلب اتنا حسد ہو رہا ہے سشرے سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. سارے عزاداروں کو دیکھ دیکھ کے جل رہے ہیں, کوڑ رہے ہیں, اس میں اپنے بھی شامل ہیں اور باہر والے بھی شامل ہیں. صلوات پڑھیے باقی. 4 دن کی بات ہے, عاشور کو ذکر ختم ہو جاتا ہے. ذکر حسین میں بھی حسد. میں تو کراچی کی 50 سالہ تاریخ میں دیکھ دیکھ کر تنگ ہو گیا. اگر میں نے آئمہ کی سامان حیات نہ پڑھی ہوتی تو میں چھوڑ کے بھاگ گیا ہوتا ذکر حسین. جتنا حسد اس میں ہے کسی شعبے میں نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ صرف علم سے حسد ہوتا ہے, صرف علم سے. سب سے زیادہ حسد علم سے ہوتا ہے. تو اب کیا مولا علی علم سنانا چھوڑ دیتے؟ نہیں, سائل کوئی بھی ہے, دشمن بھی ہے تو جواب دیا. ایسا نہیں کہ اسے ڈانٹ کے بھگا دیا ہو کہ ہم تیرے سوال کا جواب نہیں دیں گے. کافر یا مشرک نے بھی پوچھا تو علی نے جواب دیا. اس نے پوچھا علی کیا بات ہے, جو بھی آپ کے مقابل آتا ہے وہ مارا جاتا ہے, ایسا کیسے ہوتا ہے, ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا, اور ایسا جواب دنیا کا کوئی انسان بہادر ترین دے ہی نہیں سکتا. مولا علی نے جواب دیا. مولا علی نے کہا جب میرے مقابل کوئی آتا ہے اور جیسے ہی اس کی میری آنکھ چار ہوتی ہے تو اس کے جسم کا رواں رواں اندر سے ایک ایک اعضا پکار کے اس سے کہتے ہیں جا علی کے ہاتھ سے مر جا, جا جا. یہ کیسا فلسفہ ہے, یہ کیسا فلسفہ ہے. یعنی اب جب آنکھ مل گئی تو اب اس کا اندر کا ایک ایک رواں اور ایک ایک اعضا اس سے یہ نہیں کہتے بھاگ جا. اچھا میں آپ کو یاد دلاؤں, دیکھیں مولا کہتے تھے چلا جا,
مولا کہتے تھے چلا جا، اور اندر سے اس کا وجود کہہ رہا ہے بڑھ جا اور مر جا۔ اب ذرا یہ لڑائی دیکھیے، توجہ ہے نا، یہ لڑائی دیکھیے۔ مذہب سے کہا واپس جا، اس کا وجود تو پکار رہا ہے، اس کا وجود تو پکار رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے کلمہ پڑھ لے، وہ منع کر دیتا تھا، پھر علی کہتے تھے کہ چلا جا، واپس چلا جا، لیکن اس کا وجود کہہ رہا ہے جانا نہیں ہے، مرنا ہے۔ توجہ ہے نا، اس کا وجود کیوں کہہ رہا ہے مر جا؟ اس لیے کہ جب علی نے کہا تھا کلمہ پڑھ لے تو وجود نے کہا جب کلمہ نہیں پڑھا تو اب مر ہی جا۔ مذہب سے کہا جا، واپس چلا جا۔ خیبر کی جنگ میں آ جاؤ، کچھ سمجھ میں آیا؟ کیوں کبھی نہ جاتا